بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، آیت نمبر 22، کیونکہ کل جو ہم نے بات کی تھی اس میں ہم نے ایک جو ہماری آیات تھیں اس میں ایک بڑی آیات میں چھوٹے چھوٹے ہمیں حکم مل رہے تھے، اور وہ ساری آیات جو تھیں حقوق النسواء سے متعلق تھیں. تو اب جو حکم آ رہا ہے، جیسے ہم نے جو کل کا مطالعے کا جو ہم نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا نا کہ عورتوں کو زبردستی ورثے میں نہ لے بیٹھو، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی نا. اب جو آ رہے ہیں کہ اب کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. اب حرمت کے بارے میں جو ہیں وہ ہم تفاصیل اور اپنے فقہ پڑھیں گے انشاءاللہ. سو آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا، اور نہیں، تنکحوا، تم نکاح کرو، مطلب تم ان کے ساتھ تعلق قائم کرو، ماں جن سے نہ کہا نکاح کر چکے، آباؤکم تمہارے باپ، من نسائی عورتوں میں سے. اب دیکھیں یہاں پہ بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے، ایک مرد کس سے شادی کرے گا؟ عورت سے شادی کرے گا. تو ان سے تم نکاح نہ کرو جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے نکاح کر لیا، الا مگر ما جو قد تحقیق در حقیقت سلف گزر چکا. جب بھی ہم یہ ورڈ بہت سنتے ہیں نا، سلفی، سلفوں نے کہا، تو یہ جو ورڈ ہے سلف کا اس کا مطلب ہے جو پیچھے گزر گیا. انہو، بے شک، وہ، یعنی کہ یہ جو عمل ہے نکاح کرنے کا، اپنے باپ کی بیویوں سے نکاح کرنے کا جو عمل ہے وہ کیسا عمل ہے؟ کانا، وہ ہے، فاحشتم، بہت بے حیائی کا کام. اور ہم نے کہا تھا جب قرآن فاحشہ کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے زنا. تو یہ زنا کا کام ہے کہ تم نے اپنی باپ کی بیویوں سے. اب اس میں سگی ماں بھی آ سکتی ہے، دوسری ماں بھی آ سکتی ہے، وہ ساری چیزیں آ گئی. تو یہ جو کام ہے نکاح کا عمل اپنے باپ کی بیویوں سے، یہ بے حیائی کا کام ہے. وہ مقتا، اور قابل نفرت، قابل حقارت، یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں، اور آف کورس جو اسلامک شریعہ لا ہیں ان کی نظر میں یہ قابل نفرت عمل سمجھا جاتا ہے. وساء، اور یہ بہت ہی برا کام ہے. سو، ہم نے یہ ورڈ پڑھا ہے نا، سین وا حمزہ، یہ اسی کے لیے گناہ، ہم نے اس کو سا کے معنی گناہ میں بھی پڑھے. یہ بہت ہی برا گناہ والا کام ہے. سبیلا، راستہ، یہ بہت ہی برا راستہ ہے. اب دیکھیں اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایک زنا کر کے نہیں روک دی بات، 3 ایڈجیکٹیوز لائے اللہ تعالیٰ. بے حیائی کا کام، مقتا، قابل نفرت کام جو کہ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے معاشرے میں، وساء سبیلا، اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے. تو یہاں پہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ وہی جو اس کا جو ہم سبب نزول ہے وہ وہی سبب نزول ہے جو ہم نے کل 19 آیت میں پڑھا تھا کہ ابو القیس جو ایک صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا، انصاری صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بڑے بیٹے نے کس سے نکاح کرنا چاہا؟ ان کی بیگم کے ساتھ نکاح کرنا. ان کی ماں نہیں تھی، ان کی جو سیکنڈ یا تھرڈ واللہ عالم جو بھی میرج تھی، ان سے نکاح کرنے کی جب خواہش کی تو وہ جو بیوی صاحبہ تھی ان کا نام جو تفاسیر کی کتاب میں آتا ہے وہ ام عبید اللہ کے نام سے آتا ہے. جو ام عبید اللہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور کہا کہ بے شک جو میرا سوتیلا بیٹا ہے وہ ہے ایک نیک آدمی ہے اور اس نے جو ہے خواہش ظاہر کی کہ مجھ سے نکاح کرے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ تم گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ اس وقت حکم نہیں آئے تھے. تو جب حکم آیا تو وہ حکم آیا کہ ورثے میں تم نہیں کرو، اور بعد میں جب حکم آ رہے ہیں وہ اسی کے پس منظر میں آ رہے ہیں کہ تمہارے لیے جو حرام کر دیا گیا، تم مت نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے، مگر ہاں جو کچھ گزر چکا. اب گزر چکا کے معاملے میں حضرت ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے جاہلیت میں جبکہ قرآن کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں نازل ہوا تھا، تو جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا زمانے جاہلیت میں نہیں ہوتے. زمانے جاہلیت میں 2 چیزیں ہوتی تھیں جن کو اسلام نے حرام کر دی. ایک یہ تھا کہ سوتیلی ماں سے نکاح جائز ہوتا تھا اس معاشرے میں، اور 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کر لینا وہ بھی جائز تھا. مطلب پہلے آپ نے بڑی بہن سے شادی کی اور دوسرے آپ نے دوسری بہن سے کر لی، یا پہلے چھوٹی بہن سے کی، مطلب 2 بہنیں ایک مرد کے ساتھ ایک وقت میں نہیں بہائی جا سکتی. تو یہ جو 2 معاملات ہیں، 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرنا اور سوتیلی ماں کے ساتھ جمع کرنا زمانے جاہلیت میں کیا جاتا تھا. اس فعل کو اسلام نے اس آیت کے تھرو کیا کر دیا، اس کو ختم کر دیا. اب یہ
جو رشتہ داری ہو گئی وہ حرمت کے رشتے کہلانے لگے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. لیکن اس کے علاوہ جتنے اسلام ابھی ہم آگے کی آیت میں 24 آیت میں پڑھیں گے کہ جو رشتے پہلے سے حرمت والے ہیں وہ اس وقت زمانے جاہلیت میں بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے. تو اس آیت میں جو ہمیں حکم مل رہا ہے, اگین ریپیٹیشن, کہ منع کیا جا رہا ہے کہ ان عورتوں کو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کر لیا ہو ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اب اس میں کافی فقہی مسئلے آتے ہیں. فقہی مسئلے یہ آتے ہیں کہ اگر باپ نے نکاح کر کے مباشرت نہ کی ہو اور ایسے ہی طلاق دے دی ہو, اس کے معاملے میں کیا ہے, یا نکاح کر لیا ہو, رخصتی کر لی ہو, پاپا سے پوچھ کے بتاؤ وہ لوگ کل آ رہے ہیں کہ نہیں, مجھے اس حساب اور سے نکاح کر لیا ہو اور مباشرت نہ کی ہو, مطلب رخصتی ہو گئی ہو, مباشرت نہ کی ہو, تو کیا ہے. اور اگر نکاح کر لیا اور رخصتی کر لیا, مباشرت نہ کی ہو مگر بوس و کنایہ کیا ہو, تو کیا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں, لیکن اس سے ہمیں جو ایک بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر جس باپ نے عورت کے ساتھ نکاح کر لیا اور رخصتی کر لی ہو اور مباشرت کر لی ہو, وہ تو واقعی میں حلال نہیں ہے. اور باقی جو میں نے چھوٹے چھوٹے مسئلے بتائے اس میں کچھ کافی اسکول آف تھاٹس ہیں. لیکن اصل بات جو ہم کور میسج لیں گے وہ یہ لیں گے کہ اس بیٹے پر وہ عورت حرام ہو گئی ہے جس پہ باپ نے جس کے ساتھ مباشرت یا جمع کر لیا. ٹھیک ہے, یہ ہم کور میسج یہاں سے لیں گے. اب فقہی مسائل جو ہوں گے وہ اکارڈنگ ٹو دا اسکول آف تھاٹ جس کو آپ مانیں گے وہ کیا دیتے ہیں رائے, تو ہم اس میں جائیں گے. لیکن کور میسج ہمارے سامنے آ گیا. اور سیکنڈ بات ہم اس آیت سے یہ لیں گے کہ جو سلف جو گزر چکا, یعنی کہ زمانے جاہلیت میں جن لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ نکاح کر لیا تھا, اس کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں توڑوایا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم قرض کی آیات پہ دیکھتے ہیں کہ سود کے معاملے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنہوں نے سود لے لیا ما سلف تو ان کے لیے منع ہے, لیکن بعد میں جو تھا وہ بعد میں ممنوع ہو گئی تھی بات. کچھ باتوں میں ما سلف نہیں آئے گی بات. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے معاملات جب 4 کی مقدار قائم ہوئی ایک عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی, تو جب یہ حکم آیا اور جن صحابہ اکرام کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا تھا ما سلف کہ ٹھیک ہے تمہاری 8 بیویاں 8 کو 8 رکھو, تو یہ حکم اس معاملے میں نہیں تھا. وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 کو رکھو جنہیں جو پسند ہے, اور جو 4 سے زیادہ ہیں ان کو تم طلاق دے دو. تو کچھ معاملات میں زمانے جاہلیت کے لیے حلم برداری اور بردباری یوز کی گئی اور ما سلف کا ورڈ آیا, اور کچھ کے لیے ما سلف کا نہیں آیا کہ جو ہے وہ ہے, اس کو وہیں پہ ختم کر دیا جائے. تو ہم نے دونوں معاملات کی اب ہمیں آئیڈیا ہو گیا. پھر اس عمل کو اور ہم جو سارے محرمات کے ساتھ پڑھیں گے اس کو کیا کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے زنا قرار دیا کہ اگر کسی حرمت والے رشتے کے ساتھ, چاہے وہ ماں ہو یا بیٹی ہو یا آگے ہم آنے والے جو نیکسٹ 13-14 رشتے پڑھیں گے, اگر اس کے ساتھ نکاح کر لیا گیا ہو, نکاح صرف, یا ان کے ساتھ مباشرت کر دی ہو, کہ وہ زنا کا عمل ہے اور وہ حد لگے گی اس پہ, اور ہم نے زنا کی حد ہم نے پڑھ لی ہے. اور اگر ان کے ساتھ نکاح کر لیا ہو اور اگر مباشرت نہ کی گئی ہو, اس کے لیے قتل کا حکم ہے. وہ بھی حد ہم آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا بتایا, فاحشہ, مقتا اور ساء سبیلا, یہ اس کی سزائیں اور یہ اس کی حد ہے. تو حد کے بارے میں اگر یہ زنا کیا گیا, مباشرت کی گئی ان رشتوں سے, تو حد جو ہے حد زنا لگے گی. اور اگر سنن احمد اور ترمذی میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے صرف نکاح کر لیا, تبھی مباشرت نہیں ہوئی تھی. اس شخص کے لیے کیا کیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے قتل کر ڈالو اور اس کے سارے مال پر قبضہ کرو. اب وہ مال جو ہے وہ مملکت اسلامیہ کا ہو جائے گا, وہ اس کے وارثوں میں بھی نہیں بٹے گا, کیونکہ جو ہے وہ یہ حد ہے اس کی. ٹھیک ہے. تو ہم نے اب دونوں پڑھ لیے ہیں کہ نکاح کا کیا ہوگا اور زنا کی کیا شرائط ہوں گی. اب ہم اس کے آگے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 23 میں, حرمت, حرام کر دی گئی ہیں, علیکم, تمہارے اوپر. اب یہ سارے رشتے آ رہے ہیں, اب آپ لوگ نوٹ کر لیجئے کیونکہ کیا کیا رشتے ہیں. حرام کر دی گئی ہیں مطلب یہ عورتیں تم پہ حلال ہیں. حلال کا مطلب ہے کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا. حرام کی گئی ہیں, یا حرمت علیکم امہاتکم, تمہاری مائیں. ٹھیک ہے. وبناتکم, اور تمہاری لڑکیاں, تمہاری بیٹیاں. اب بیٹیوں میں جو ہے وہ بیٹی کی بیٹی اور بیٹے کی بیٹی, پوتی, نواسی اور بیٹی, یہ سب آ جائیں گی.
ٹھیک ہے. امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و اماتکم اور تمہاری پھپھیاں. اما عین کے اوپر بین کے اوپر شدہ ہے تو اماتکم تمہاری پھپھیاں. مطلب کون پھپھیاں کون ہوتی ہیں؟ کہ تمہارے باپ کی بہنیں، وہ عورتیں بھی جو تمہارے باپ کی بہنیں وہ بھی تم پہ حرمت ہیں. وخالاتکم، خالہ ہم لوگ جو ورڈ خالہ یوز کرتے ہیں وہیں سے نکلا ہے. اور تمہاری خالائیں یعنی کہ کون؟ تمہاری ماں کی بہنیں وہ بھی حرمت ہیں. وبناتو اور بیٹیاں، کس کی بیٹیاں؟ الاخت تمہارے بھائی کی بیٹیاں. والبنات الاخت اور تمہاری بہن کی بیٹیاں. یہ سب کیا ہیں؟ تم پہ حرمت ہیں. اب ہم تھوڑے سے اس کو آگے جانے سے پہلے کچھ کور ورڈز کو ہم کر لیں گے. حرم حرامین، حرم حرام، جو حرارا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو ہیں آپ پہ حلال ہیں، یعنی کہ وہ ان سینس آف آپ ان کو دونوں کنٹیکس میں لگ سکتے ہیں کہ وہ آپ پہ حرام کر دی گئی. حرام ان سینس کہ نکاح ان سے حرام ہے. اب یعنی کہ اگر ان سے نکاح حرام ہے تو وہ آپ کی محرم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کانٹیکٹ محرم کا کیا مطلب ہے کہ ان سے اب محرم میں دو چیزیں آ جاتی ہیں کہ محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے ایک بات، اور اگر ان سے نکاح کیا گیا تو حد لازم ہو جائے گی، اور ہم نے وہ حد پڑھ لی ہے. دوسری بات کیا ہے کہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے سامنے آپ اپنے جسم کے کچھ حصے دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سطر کے لیے اب اس میں آئے گا کہ کیا جسم کے حصے دکھا سکتے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں تھوڑے سے بیک سٹیپس دینے پڑیں گے کہ ہم نے کانسیپٹ آف سطر پڑھنا پڑے گا. ورڈ ایک یوز ہوتا ہے سطر، اور ایک ورڈ یوز ہوتا ہے اورا. ٹھیک ہے. عین واو را اور سین تارا، یہ ورڈ یہ ہے سطر. وہ حصے ہیں جو کہ ہر وقت کپڑے سے چھپائے جائیں گے. کپڑے کا ورڈ آتا ہے، کپڑے سے چھپائے جائیں گے، اور وہ صرف آپ کا شوہر یا ازواج دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سطر وہ کپڑا یعنی کہ وہ حرمت والے، یعنی کہ جو آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ بھی نہیں دیکھ سکتے سطر. سو اورا کا جو ورڈ جہاں سے وہی عورت نکلتی ہے، وہ اورا کا ورڈ یہ ہے کہ آپ کا اور کیا ہے، آپ کا سطر کیا ہے. تو دونوں مرد اور عورت کا جو سطر ہے نا، وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا سطر ہے. ٹھیک ہے. بیسک سطر کی بات کریں، ابھی ہم اس میں نہیں آ رہے. یہ وہ حصے ہیں ناف سے لے کے گھٹنے تک کا وہ حصہ، وہ ازواج کے علاوہ کوئی بھی دیکھنے کی ممانعت ہے. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے گھٹنے، میں بیسک پہ جاؤں گی. گھٹنے بھی ہیں تو خاص طور پہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے مرد جب شارٹس پہنے سمر میں، اور ہمارے بچے جب شارٹس پہنے تو خیال رکھا جائے کہ گھٹنے سے نیچے، کہ گھٹنا جو ہے سطر میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی لمبی شارٹس ہیں. جب بھی آپ نے نام سنا ہوگا کہ میرے میاں تو خاص طور پر ہوتے ہیں شرعی کاچھا. سو شرعی کاچھا جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ گھٹنے بالکل چھپ جائیں اس میں، یعنی کہ ہاف لیگ پہ آئے، کہ اگر آپ بینڈ ہوں، اٹھیں چلیں تو گھٹنے نہیں نظر آنے چاہیے. ایک بات. اور ناف بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ بچے ہو گئے یا دوسرے لوگ ہو گئے کہ ان کی جو کچھ پینٹس ہوتی ہیں وہ نیچے ہو جاتی ہے، ناف نظر آتی ہے، تو ناف بھی نظر نہیں آنی چاہیے. وہ صرف حق کس کو ہے؟ محرم کو بھی حق نہیں ہے، وہ صرف ازواج کو حق ہے، بیوی کا شوہر. تو لہٰذا کہ جب ہم عورتیں اگر پرسنل چیزیں کرتی ہیں، مساج ہو گیا یا ویکسنگ کرتی ہیں، تو اس وقت بھی اس حصے کو ضرور کور رکھنا چاہیے کیونکہ وہ سطر ہے. اچھا، یہاں تک سطر کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اب ہم آئیں گے کہ اب کیا حصے ہیں جو کہ محرم کو دکھائے جا سکتے ہیں. اس کے لیے اب کافی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں آتی ہیں. میں جمہور علماء کی بات پہ کروں گی کہ جو محرم ہے، جو ہم رشتے ہم کریں گے، اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے پاؤں، ہاتھ، فیس، ہیڈ دکھا سکتی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اپر باڈی، مگر بریسٹ سے اوپر کا بھی حصہ دکھ سکتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں گھٹنے کے نیچے کا بھی حصہ دکھ سکتا ہے. ان ادر ورڈ جمہور علماء کا یہ ہے کہ نیک سے لے کر نیز تک کا حصے کورڈ ہونے چاہیے. باقی کے حصے آپ اپنی محرم کے سامنے آپ دکھا سکتے ہیں، اور پھر آپ کی کیسی بے تعلقی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. کہ آف کورس سسر کے ساتھ تھوڑی سی جھجک ہوگی، اور باپ کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ اتنی جھجک نہیں ہوتی، اس میں ڈفرینٹ ہے. لیکن بہرحال عورت کا جو سطر ہے، وہ جو کہا جاتا ہے جمہور علماء کی ہے کہ اس کا چہرہ،
اس کے کلائی کے مطلب جو ہینڈز ہیں کلائی تک کے، اس کا چہرہ اور اس کے ٹخنے سے نیچے کے پاؤں جو ہیں، اس کے علاوہ سب سطر میں کور ہوگا جمہور علماء کے. لیکن پھر ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کی کیا ریلیکسیشن ہے آپ کے گھر کے ماحول کے لحاظ سے، تو پھر وہ تھوڑا سا گنجائش ہو جاتی ہے کہ نیک سے لے کر مڈ لیگس تک کے حصہ ہے. لیکن مین علماء کی یہ رائے ہے کہ آپ ان کے سامنے اپنا چہرہ، اپنے بال، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں آپ دکھا سکتے ہیں. اب ہم ان رشتوں کی طرف آئیں گے. اب ان رشتے جو ہیں جو ہم کیٹیگری کریں گے، ان رشتوں کو 3 کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے. ایک وہ رشتے جو آپ کے خونی رشتے ہیں جس کو نسبی رشتہ کہلا جاتا ہے. ایک وہ کیٹیگری، اور آپ لوگ خود کیٹیگری میں ڈال لیجئے گا، ہم بات کریں. ایک خونی رشتوں سے آپ کے محرم ثابت ہوتے ہیں. ایک ردا کے رشتے سے، ردا ہو گئی را ضاد الف عین، ردا کے رشتے یعنی کہ دودھ پلانے کے رشتے سے آپ کی محرمات ثابت ہوتی ہیں. اور تیسرا رشتہ یہ ہے سسرال کے رشتے، شوہر کی نسبت سے رشتے. تو اب ہم ان 3 کیٹیگری میں ڈالیں گے. تو فرسٹ کیٹیگری نسبی رشتے آتے ہیں. اس میں 6 رشتے آتے ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے. ان کے سامنے آپ اپنے بال، اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں، اور اکارڈنگ ٹو کیا ریلیکسمنٹ ہے، کیا تہذیب ہے، کیا کلچر ہے، آپ ان کے سامنے آپ پاؤں کے کچھ حصہ جیسے شلوار اوپر ہو گئی، مڈ تھائز تک چلی گئی، یا کیپری آپ نے پہن لی، یا آپ نے تھوڑا سا ڈیپ نیک پہننا چاہا، واللہ عالم جو بھی ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلا کیا آ گیا کہ تمہاری مائیں ہیں، تمہاری کیا ہیں لڑکیاں ہیں، تمہاری بیٹیاں، اور تمہاری بیٹیوں کے اندر تمہاری پوتی اور نواسی دونوں کی ڈائریکشن آ جاتی ہے. تمہاری خالائیں مطلب خالہ ہو گئیں، تمہاری پھپھیاں ہو گئیں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، تمہاری بھائی کی بیٹیاں. تو کتنی ہو گئی ہیں؟ 6 ہو گئیں، رائٹ. تو یہ نسبی رشتے ہو گئے. اب ہم اس سے آگے چلیں گے. اب کیا ہے؟ اب وہ رشتہ آ رہا ہے جو ردا، جو دودھ پلانے کی. وہ امہاتکم، اور تمہاری مائیں، اللاتی، وہ جو ارضعنکم، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اب وہ ماں جو تمہیں دودھ پلایا، وہ ایک ماں بھی ہو سکتی ہے، 2 مائیں بھی ہو سکتی، 3 مائیں بھی ہو سکتی ہیں. جنہوں نے اگر تمہیں دودھ پلائے تو وہ تم پہ حرام ہو گئی، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ سطر بھی کھل سکتا ہے. وہ ماں بھی تمہارے سامنے جو ہے وہ محرم ہو گئی. تو وہ ماں اگر حجاب لے کے نہ آنا چاہے تو دیٹس فائن. وہ اخواتکم من ردائی، اور وہ تمہاری بہنیں جو کہ ردا سے ثابت ہوتی ہیں. وہ امہات نسائکم. اب ہم یہاں پہ رک جائیں گے کیونکہ نیکسٹ اب رشتہ. تو کیا یہ 2 رشتے ہیں. کون سی؟ وہ تمہاری مائیں جو تمہیں دودھ پلاتی ہیں، اور جن ماؤں کو جنہوں نے دودھ پلائے وہ بہنیں. اب ہو سکتا ہے کہ اگر 3 عورتوں نے دودھ پلائے تو 3 عورتوں نے جن عورت کو ردا سے دودھ پلائے وہ سب بہنیں ہو گئی اس شخص کی. اچھا، اس لیے یہ اصول ہے کہ جو عورتیں دودھ پلائیں وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کس کس کو دودھ پلا رہا ہوں. یہ چھپانے کے کام نہیں. اور یہی ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ جس عورت سے تم اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتے ہو تو اس کو تم روزی دو گے تاکہ وہ چھپ چھپا کے نہ پلائے، کیونکہ اس سے دیکھیں سارے معاملات بگڑ رہے ہیں اور سنور رہے ہیں. تو یہ بات کوئی چھپ چھپا کے کونے گوشی میں نہیں کی جائے گی. that has to be announced کہ یہ نہ پتہ چل جائے کہ میری ردائی بہن کیا ہے، خاندان میں اس چاچی نے اس کو بھی پلایا، اس کو بھی پلایا، اس کو بھی پلایا. تو دودھ شریک بہن بھائی آلریڈی اناؤنس ہو جانے چاہیے بچپن سے کہ اس شخص کا، اس عورت کا کوئی انکلینیشن نہ ہو. جیسے کزنز میں ہماری میرجز ہو جاتی ہے نا، تو پہلے سے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے خاندان میں بھی ہیں، تو آلریڈی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میری دودھ شریک بہن ہے اور یہ میری دودھ شریک بھائی ہے، کہ آلریڈی یہ اناؤنسڈ ہونے چاہیے رشتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اب یہ معاملہ آتا ہے کہ دودھ پلانے کا عمل کتنا دودھ پلانا چاہیے، کس عمر تک پلانا چاہیے. اس میں اب کافی آپ کو ڈفرینٹ اوپینین ملیں گے. کچھ کہتے ہیں کہ جو اکثریت ہے کہ ایک دفعہ بھی اس نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا تو وہ دودھ شریک بھائی ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ تھا، وہ رو رہا تھا، اس کی ماں اس کو دودھ پلائی تھی، اتنا رو رہا تھا، ماں اویلیبل نہیں تھی تو اس نے اپنی چھاتی سے لگا دیا. لیکن اگر صرف اس نے کمفرٹ کے طور پہ کرایا ہے اور اس نے پیٹ بھر کے دودھ نہیں پیا تو کیا وہ ردا میں شرکت ہوگی نہیں ہوگی؟ ڈفرینس اوپین. لیکن جمہور علماء کا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ پیٹ بھر کے اس بچے کا پی لینا جو ہے ردا ہے. کچھ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ 3 دفعہ، اور کچھ کہتے ہیں 5 دفعہ کی بھی ہمیں ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں ڈفرینس آف اوپینین میں جاؤں گی. اب کچھ کہتے ہیں کس عرصے تک کے، کیا بچہ بڑے ہو کے بڑھاپے کی اولاد میں دودھ پی لے پورا گلاس تو کیا وہ واقعی میں دودھ پینا سمجھا جائے گا، یا وہ واقعی میں صرف اس کا پانی پینا سمجھا جائے گا.
کچھ جمہور علماء کے یہ ہے کہ وہ جو ورڈ آیا تھا حولین کاملین سورہ بقرہ میں کہ 2 سال کی عمر کے دوران ہی ہونا چاہیے. کچھ کہتے ہیں کچھ مہینے اوپر نیچے ہو جائیں وہ بھی آپ کو ملے گا. کچھ کہتے ہیں حضرت عائشہ کی ایک ہمیں عمل سے یہ بھی ملتا ہے کہ اس محرم کرنے کے لیے ایک بڑا بچہ اڈاپٹ کر لیا گیا تھا, تو اس کے لیے حضرت عائشہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی ماں کا اس کی دودھ پلا دو تو وہ محرم ہو جائے, کیونکہ گھر میں آنا جانا آسان ہو جائے, تو ہمیں وہ بھی ملتا ہے عمل. ٹھیک ہے, تو یہ ڈفرینس ہم ان ڈفرینس آف اوپینین میں نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی ہماری وہ کیفیت نہیں ہے, ہمارے پاس وہ معاملات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے پھر ہم فقی لوگوں کو کنسیڈر کریں. لیکن اس سے جو ہم نے کور میسج کیا نکالا ہے کہ وہ مائیں جو دودھ پلا دیتی ہیں وہ ماؤں نے جنہوں نے دوسروں کو دودھ پلایا وہ سب جو ہے محرم میں آ جائیں گے. یہاں تک کہ بس میں کور میسج دینا چاہتی ہوں. اب تیسری کیٹیگری کیا آ رہی ہے کہ رشتے کی نسبت سے, اب کسی سے شادی کر لی ہے, سسرالی رشتوں سے کیا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی وہ امہات نسائکم, تمہاری بیوی کی جو مائیں ہیں, تمہاری ساسیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی ہیں, وہ اب بھی تمہاری محرم. اب ساس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں یہ حرام رشتہ ہو گیا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے کہ اب کیا ریلیشن شپ لا کے تھرو خطبہ نکاح سے جو ریلیشن شپ آ رہی ہے اب ان کی طرح ہے. تو ایک تو تمہاری کون ہو گئی, تمہاری ساسیں. اب کس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وہ ربائبکم, کہ تمہاری ربیبہ. اب یہ ربیبہ کیا ہوتی ہے, اس کی آگے ڈیفینیشن آتی ہے کہ ربیبہ بچیاں بھی جو ہیں ان سے نکاح نہیں ہے. وَرَبَائِبِكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَاءِ, وہ ربابی, تھوڑا سا ہم اس کو وَرَبَائِبِكُمْ, وہ بیٹیاں. اب ربیبہ کس کو کہتے ہیں, وہ بچیاں, وہ بیٹیاں جو تمہاری بیوی, اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری گودوں میں. اب آپ نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی جس کی آلریڈی ایک بیٹی تھی فرسٹ میرج سے, وہ آف کورس وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر آئے گی نا, چھوٹی بیٹی کو. اب وہ تمہاری گودوں میں کھیل رہی ہے, تو وہ جو لڑکی ہے جس کو ہم سوتیلی بیٹی کہیں گے, قرآن اس کو نام کہتا ہے ربیبہ, یہ ربیبہ ہے. تو ربیبہ کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں. تو ایک ہو گئی سسرالی رشتے میں تمہاری ساس, پھر وہ بیٹی جو کہ تمہاری عورت, تمہاری جو تھی وہ لڑکی کو لے کر ہے. اب وہ گود کا مطلب جو ہے نا محاورے کے طور پہ, مطلب آپ کہیں گے کہ اگر 14-15 سال کی لڑکی آ رہی ہے وہ ربیبہ نہیں, وہ بھی آئے گی کیونکہ وہ تمہارے گھر میں پل رہی ہے. تمہاری گودوں میں ہے کا مطلب ہے کہ تمہارے نان نطقے میں وہ پل رہی ہے, تمہارے گھر کا حصہ ہو گیا, چاہے اب اس کی عمر 1 سال ہو, 2 سال ہو, 14 سال ہو, 20 سال ہو, 22 سال ہو, جو تمہاری جہیز میں کہتے ہیں نا, وہ جہیز میں میں اپنی بیٹی کو لائی ہوں, تو اس میں یہ کانسیپٹ ہے. اور بیٹیاں تمہاری بیویوں کی اللاتی وہ جو فی حجورکم جو تمہاری حجرے میں, تمہارے اپارٹمنٹس میں, تمہاری گودوں میں ہیں, تمہارے گھر میں کھا پی رہی ہیں, باد و نموش ان کی ہو رہی ہے, من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے. اچھا, من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے, التی وہ جو دخل تم دخول کیا تم نے بہنہ ان سے. اب دخول کا ورڈ کیا ہے, اب اس کو ہم 2 سینس میں بھی لیں گے. ایک تو تمہارے گھر میں داخل ہو گئے, یعنی کہ تم نے رخصتی کر لی اور سونے پہ سہاگا, تم نے ان کے ساتھ دخول کر لیا, یعنی کہ تم نے کیا کر لیا, تم نے ان کے ساتھ مباشرت کر لی, تم نے انٹری کر لی. تو اب ان کو دونوں سینس میں کہیں گے. ایک تو نکاح کے کانٹیکس میں تھا کہ اب اپنے گھر میں تھی, ایک تو اب تمہارے گھر میں وہ تمہارے حجرے میں وہ داخل ہوگی, اور حجرے کی لٹرل سینس میں وہ حجرے میں مطلب کمرے میں داخل ہو گئے, وہ دخل کا عمل تم نے کر لیا. تو اب وہ کیا ہو گئی, وہ عورتیں جو ہیں وہ تمہاری بیویوں میں سے وہ جو دخول کیا تم نے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا بڑا ایمفیسائز کرنے کی کوشش کی کہ وہ عورت جو کہ اپنی ربیبہ کے ساتھ آئی ہو, اپنی بیٹی کے ساتھ, اور تم نے اس کے ساتھ حالت مباشرت کر لی ہو, تو ڈیفینیٹلی وہ بیٹی وہ ربیبہ کے ساتھ تو جائز نہیں ہے. تو ربیبہ وہ کون ہوگی, اور لڑکی کہ جس کی ماں کے ساتھ حالت مباشرت کر لی گئی. ورنہ تو ہوتا ہے نا کہ ماں کو رکھ لیا گیا صرف کمفرٹ کے لیے, ہم کہتے ہیں نا وہ اولڈ میرج کے لیے جو میرجز ہوتی ہیں کہ بڑھاپے میں شادی کر لی گئی اور اس میں پھر مباشرت نہیں گئی, تو وہ بیٹیاں پھر ربیبہ نہیں کہلائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے پھر ہمارے, میں کہتی ہوں ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن یہاں پہ قرآن خاص طور پہ ربیبہ ان لڑکیوں, ان عورتوں کو, ان بچیوں کو کہہ رہا ہے جن کی ماں کے ساتھ جمع کر لیا گیا. فَإِن پھر اگر لم نہیں تکونو ہو تم دخول کر چکے تم بہنہ ان کے ساتھ, فلا تو نہیں جناح علیکم کوئی گناہ تم پر. اب نا یہ بات کلیئر کرے کیونکہ سسرالی رشتے کی بات آ رہی ہے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی ماں کے ساتھ مباشرت نہیں کی تھی, نکاح کیا تھا, ٹھیک ہے, ایک عورت کے ساتھ نکاح نہیں چلا, مباشرت نہیں کی, اس کو چھٹی دے دی, پھر
کچھ سالوں کے بعد اب اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ مباشرت نہیں کی. اگر ماں کے ساتھ مباشرت کر بھی لی ہو اور طلاق بھی دے دی گئی ہو تو اس میں بھی جو موسٹ آف دا علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں ہوگی کیونکہ ایک وقت میں مباشرت کر لی گئی. تو اس میں کہہ رہی ہوں نا کہ کافی چھوٹی چھوٹی پیچیدگیاں آتی ہیں لیکن ہم نے کور میسج کو کرنا ہے کہ ان عورتیں جو اپنی بیٹیوں کو لائی ہیں ان کے ساتھ مباشرت کر لی گئی ہے تو ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوگا, اور ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ مباشرت نہیں کی گئی اور چھٹی دے دی گئی ہو ان کے ساتھ پھر ان کی ربیبہ کے ساتھ کیا, پھر وہ ربیبہ نہیں ہوں گی, ان پھر عورتوں کے ساتھ ان نساؤں کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ حلائل اور بیویاں, اب ہل وہ بیویاں کیا ہیں کیونکہ اس مرد کے لیے وہ بیوی بن گئی تھی تو اسی لیے ورڈ آ رہا ہے وہ حلائلہ کہ وہ جو بیویاں تھیں جو اس شخص کے لیے حلال ثابت ہو گئی ہیں, ابنائکم تمہاری بیٹوں کی, کیونکہ وہ تمہارے بیٹوں پہ حلال ہے نا تو وہ تم پہ حرام ہو گئی ہیں, یہ کہنے کا مطلب ہے. وہ حلائل ابنائکم اور تمہاری حلال کردہ تمہارے بیٹوں کی, یعنی کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں تمہارے پوتوں کی بھی آ جائیں گی, نواسوں کی بھی اس میں آ جائیں گی. الذین وہ جو من اصلابکم تمہاری پشتوں سے, تمہارے بیٹے کیا پشت سے آتے ہیں نا, مطلب ایک جنریشن چل رہی ہے نا, تو یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے, اور یہ اس میں حکمت بتائی جا رہی ہے ان الفاظ میں کہ کیونکہ وہ تمہاری پشت سے آ رہے ہیں, تمہاری لیگیسی میں کنٹینیو کر رہے ہیں, تو تم ایک جوڑ کر کے اپنی ایک لیگیسی نہیں بنا سکتے. تمہارے بچوں کی وہ لیگیسی چل رہی ہے ان عورتوں کے تھرو, ان پشتوں سے, تو اب تم کیسی وہ لکیر ڈال دو گے اگر آپ جینیٹک وہ پیڈیگری بنائیں, پیڈیگری کہتے ہیں نا, بنائیں تو وہ چلا آ رہا ہے, اب آپ نے اسی عورت سے شادی کر لی, ایک لائن آپ نے انٹرسیکٹ کر دی, پھر وہ بچے کس طرح ہو گئے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہنے کا مطلب ہے کہ جو حلال کردہ تمہارے بیٹوں میں ہیں, جو تمہاری پشتوں سے آ رہی ہیں, وہ بھی عورتیں تم پہ جو ہیں اب حرام ہو گئی ہیں. وہ ان, اب اور کیا کیٹیگری ہے, وہ ان اور یہ کہ تجمعو تم جمع کرو بین الاختین درمیان میں دو بہنوں کے. یہ عین کا جو سیغہ ہے نا یانو, وہ مثنیٰ کا ہوتا ہے, تثنیہ کپل ڈوئل کا سیغہ ہوتا ہے کہ تم دو بہنوں کو تم آپس میں درمیان میں جمع کرو, مطلب ایک ہی وقت میں ایک ہی رشتے کے دوران, تو وہ بھی حلال نہیں الا مگر ما قد سلف جو تحقیقاً گزر گیا. اب میں نے کہا تھا نا دو چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلف کا درگزر کا کر دیا, کون سی, وہ جو ہماری مائیں جن کے ساتھ نکاح کر لیا تھا اور جو دو بہنیں ان کے ساتھ نکاح کر لیا تھا وہ جو گزر چکا. ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفورا بہت بخشنے والا, رحیمہ نہایت رحم کرنے والا. اب یہ جو ما سلف پہ بات آ رہی, جو گزر چکا اس پہ تم اب نہیں, تم طلاق دو, اگر تم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو تم رہ لو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ رحم کر دیا. لیکن جو ہم نے دوسرے رشتے کیے گئے ہیں, اگر اب تم نے, کیونکہ زمانے جاہلیت میں ان رشتوں پہ جو تھا وہ یہ لوگ یہ رشتے بھی, ان رشتوں پہ بھی وہ نکاح نہیں کرتے تھے, انہوں نے کبھی بھی اپنی پوتیوں کے ساتھ, نواسیوں کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ, بھانجی بھتیجیوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا. تو یہاں پہ جو مین بات بتائی جا رہی ہے کہ جو دو زمانے جاہلیت کی رسم تھی, اگر تو ما سلف ہو چکا ہے, گزر چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا, کنٹینیو ود دیٹ میرج. مگر اب جن رشتے, جو سارے کے سارے رشتوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, اگر اب تم نے اس پہ کام کیا تو حالت حد نافذ ہو جانی ہے. اس بات کو کلیئر کر دیا جائے. اس بات کے لیے کیا ہے کہ دو کیٹیگری, یا تو اگر نکاح نہیں کیا ہو, اگر تو زنا کر دیا, جس کو ہم انسیسٹ کہتے ہیں نا, کہ اپنے انسیسٹ اگر کر دیا ہو تو اس کے لیے تو زنا کی حد لگے گی, ٹھیک ہے, اس باپ پہ. اگر زبردستی, اگر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے کیا گیا تو پھر میوچول پہ لگے گی, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر نکاح کر لیا اور مباشرت نہیں کیا گیا تو اس پر قتل کا حکم اور مال ضبط کرنے کی ہے, ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ ہم آیت جو جز نمبر 5 کی بات کریں. اب یہاں پہ یہ کیٹیگری ختم نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. سوری سائمہ, آپ جب بتا رہی تھی نا ایک اس میں نا آپ کی آواز کافی کٹ رہی تھی, جی مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہوئی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے, ہم اس کو یعنی ریوائز کر لیتے ہیں, بتائیے. جی, وہ ربیبہ جو کے بارے میں, وہ ربیبہ تو مجھے سمجھ لگ گئی, وہ ہمیں لگی تھی. اس سے اگلی والی جو کیٹیگری تھی نا ربیبہ کی سمجھ لگ گئی تھی, جو دخل وہ جو اس کے بعد والی کیٹیگری ہے نا وہ سمجھ نہیں لگی تھی. اچھا, اس میں پہ ربیبہ آواز کو کٹ انہوں رہی تھی. نے کلاسیفائی کیا ہے کہ دیکھیں مین جو کام ہے نا کہ جس عورت کے ساتھ مباشرت کر لی گئی ہے نا, ٹھیک ہے, جی مطلب جس عورت کے ساتھ مباشرت کی اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ حرام ہیں, پیریڈ. ابھی حالت میں نکاح کے دوران بھی اور جب آپ نے طلاق بھی دے دی تب بھی وہ حرام ہو گئی, ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ بات بتائی جائے جن عورتوں کے ساتھ تم نے صرف نکاح کیا ہے, مباشرت نہیں کی گئی, تو ان کی جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا.
تو اس میں بتا رہے کہ وہ حلال ہے کیونکہ ان کی ماں کے ساتھ مباشرت نہیں کی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا گیا, ٹھیک ہے. رخصتی نہیں ہوئی اور مباشرت بھی نہیں کی, اور بس اللہ حافظ خدا حافظ 3-4 سال کے بعد اب وہ عورت نہیں, اس کی بیٹی ٹکر گئی اور بیٹی کے ساتھ کرنا چاہے, تو اب اس میں معاملے میں کیا کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہ بات آ گئی, پھر اگر نہیں تم نے دخول کر چکے تو ان کی ربیبہ پہ تمہارا پھر کوئی گناہ نہیں. بات یہ ٹھیک ہے. تھینک یو. اچھا جزاک پھر اللہ. ہم نے یہاں پہ کر لیا. اب ہم جا رہے, اچھا یہ ہماری ختم نہیں ہوئی تو ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ 3 مین کیٹیگری کیا تھی, نسبی, ردائی اور سسرالی, رائٹ. اس سے ہماری حرمت ثابت ہو رہی تھی. جو ہماری وہ تھی جو نسبی کیٹیگری تھی اس میں کتنے آئے تھے, 6 رشتے آ رہے تھے. کوئی ریوائز کرے گا کیونکہ میں اب نیکسٹ کیٹیگری میں جا رہی ہوں. کوئی کوئکلی ریوائز کرے گا نیکسٹ کیٹیگری چلیں کیا ہے. جی. نسبی, فری کیٹیگری نسبی تو وہ ہے نا جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن شپ ہے, ٹھیک ہے. جیسے جو آپ کی بیٹی, ماں, پھر آگے سے نیسز, ہم یہ لوگ جو ہے یہ کیٹیگری میں چلتے ہیں. پہلے ماں ہو گئی ایک, پھر بیٹیاں, ماں, اور بیٹیاں پھر بیٹیوں آگے میں سے کون بھی آ جاتا ہے, بیٹیوں میں پوتیاں نواسیاں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے, گڈ, نواسیاں اور پوتیاں. ٹھیک ہے, بالکل نواسی وہ اور بھی آئیں گی. پوتی, ہاں جی وہ بھی دیٹس آ گئی. ڈیفینیٹ. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اس میں خون کے رشتوں میں پھر میرے خیال نیسیز بھی آ گئی, خالائیں, پھپھیاں, خالائیں, خالہ آ گئی, پھوپھیاں. پھپھیاں آ گئیں, جی اور بھائی کی بیٹیاں اور بہنوں کی بیٹیاں. بہن کے بیٹے. جی جی. ٹھیک ہے, یہ پھر 6 ہو گئی نا کیٹیگریز. جی 6 ہو گئے. پھر آ جاتی ہیں وہ ردا, رضائی, جس میں دودھ, جس مدر نے دودھ پلایا ہو, اور آگے سے اس کی جو مطلب اس کی جو بچیاں ہیں وہ بھی, ہاں اس کی بھی بچیاں, اور جس نے, اور اس عورت نے جس کو دودھ پلایا ہے, اپنی بچیوں کے علاوہ بھی جس کو پلا رہی ہے وہ بھی. ٹھیک ہے, جی وہ سب ہو جی جائیں. ضروری نہیں اسی کی اپنی بیٹیاں. جی. سائمہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جس بچی نے ساتھ دودھ پیا, یعنی وہ لڑکا اور لڑکی اگر دونوں نے ساتھ پیا, صرف وہ بہن ہوگی یا اس خاندان کی ساری بیٹیاں؟ پتہ ہے اس میں بھی کافی ڈفرینس آف اوپینین ہے کہ اگر وہ اس ٹرم میں کیا ہو کہ جب اس کی بیٹی ہوئی تھی وہ والی, یا بڑی چھوٹی. یہ اچھا سوال ہے, اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ بڑی بہن بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کہ جو اس کیونکہ نے 10 ہمارے سال پہلے ماں خاندان کا میں دودھ بھی پیا ایسے ہوگا. ہے نا, تو وہ جو نے ساتھ پیا ہے نا, یعنی تو وہ کہتے ہیں کہ رضا, یہ دونوں رضائی بہن ہے. میری ساس نے پلایا ہے اپنی ان کو, چچی کی, ان کی بیٹی کو, تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں بہن بھائی ہیں, باقی میں نہیں ہے. ہاں باقی میں نہیں ہوتا اس طرح. تو پھر باقی میں کبھی تو نہ وہی کبھی پیریڈ, جو ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں کہ اس نے اگر اسی ٹائم پیریڈ میں جب وہ پریگننٹ ہوئی تھی, اس کی جو بیٹی آئی تھی, تو جب اس کا دودھ نکلا تھا, تو اس نے اگر جس اس دوران میں جب تک اس کا دودھ 2-3 سال تک اس میں سے جس کو پلایا, تو اس میں وہ کیفیت سب پہ رہے گی. اسی بریسٹ فیڈنگ یا نرسنگ پیریڈ میں جتنے بچوں کو پلایا وہ سب آپس میں رضائی بہن بھائی ہوتے ہیں, اس کے علاوہ ان کے بہن بھائی نہیں ہوتے. صحیح. لیکن یہ بات یاد رکھنا, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اگر ایک عورت تھی, اس نے اپنی بچی کے علاوہ بھی سب کو پلایا, تو دے مسٹ نو ایچ ادر کہ ہم اب ردا کے رشتے میں آ گئے. ٹھیک ہے, کسی اور کو بھی. ٹھیک. ردا ہوگی. اور دوسری بات اب سسرالی رشتے دار آ جاتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ جو وائف ہے اس کی مدر سے سٹارٹ کرتے ہیں, اس کی مدر سے بھی نہیں کر سکتے ہیں. وائف کی اگر کوئی بیٹی ہے جو کہ وہ گود میں کھیلی ہے, اس کے ساتھ جو ہے وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر اسی کو ہم آگے سے کر رہے تھے کہ جیسے 2 بہنیں ہیں ان کو نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ والی کیٹیگری آ جاتی ہے اور سسرالی. آپ بہویں, بہویں, جی بہویں بھی بالکل نہیں, بہویں بھی نہیں کر سکتی. رائٹ. اچھا یہ ہوگی. سوری سائمہ, بس صرف ایک بات کلیئر کر دیں کہ یہ جو بریسٹ فیڈنگ ہے اونلی ان دیٹ پیریڈ آف ٹائم اور آل دا سسٹرز. ابھی ہم بات کر رہے تھے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی جب میں پریپیئر کر رہی تھی ابھی اس وقت, تو میں نے یہ چیز نہیں دیکھی, لیکن مجھے اپنی پاس سے یاد آ رہی ہے بات کہ اسی ٹائم فریم میں جو شازی اور امرین نے بات کی ہے نا, اسی جو بریسٹ فیڈنگ ٹائم ہوتا ہے, جیسے اگر بریسٹ فیڈنگ تو تب ہوگی نا جب آپ نے کسی کو ڈیلیور کیا ہوگا اپنے بچے کو, تو جب آپ نے اپنا بچہ ڈیلیور کیا ہے تو آپ کا جو بھی بریسٹ فیڈنگ کا ٹائم تھا 2 years یا 3 years, اس دوران میں جب آپ نے اپنے بچے کو دودھ پلایا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جتنے کو اپنے دودھ سے سکلنگ کرائی ہے, وہ سب اس باؤنڈری میں آ جائیں گے, ردا کی باؤنڈری میں. تو اگر آپ کا پہلا والا بچہ جو تھا 5 یا 6 سال میں, جو آپ کی پریگنینسی 10 سال پہلے ہوئی تھی, اور بیٹی اب آپ کی 10 سال کی ہو گئی ہے, تو کیا وہ رشتے ہوتے ہیں؟ جہاں تک مجھے آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہوتے, لیکن ایک دفعہ ہم
کر لیں گے, لیکن جہاں تک پریویس نالج سے امرین اور شازیہ بھی کہہ رہی ہیں وہ ان کی بریسٹ فیڈنگ یہ ٹائم مجھے اس لیے پتا ہے کہ جیسے میرا رضائی بھائی ہے, میرے تایا کا بیٹا, تو وہ میری بہن سے کر سکتا تھا شادی, لیکن آبویسلی میرا بھائی ہے وہ, تو وہ صرف میرا ہی بھائی ہے, وہ میرے بھائیوں کا بھائی بھی نہیں ہے اور میری بہن کا بھائی بھی نہیں ہے, وہ صرف میرا بھائی ہے کیونکہ وہ میرا رضائی بھائی ہے, اس کی بہن بھی میری بہن نہیں ہے. یہ مجھے بچپن سے پتا ہے, یہ that thing was clear right from the beginning کہ میرا ایک رضائی بھائی ہے. اور دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں یہ بات اللہ کا شکر ہے کہ یہ بتائی جاتی ہے نا, جیسے شازیہ نے بولا کہ مجھے شروع سے پتا تھا یہ میرا رضائی بھائی ہے, تو اٹ ہیز ٹو بی نون, یہ بتانا چاہیے کیونکہ پھر آگے جا کے پرابلم نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہم کرتے ہیں انشاءاللہ, ہم لوگ اس میں کرتے ہیں. تو ہم لوگوں نے وہ نہیں پڑھی تھی, کیا کہتے ہیں, میں نے بہت اپنا سلسلہ سٹارٹ کر دیا, تو ذرا اس کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں اور آیت نمبر 24 بھی پڑھ لیتے ہیں, 25 بھی پڑھ کے پھر آگے چلتے ہیں. 20 کون پڑھے گا؟ 20 سائمہ یہ 23 ختم ہو گئی ہے. میں نے ابھی کون سی اسکپ کی ہے کوئی؟ نہیں یہ دیکھو نا, آپ نے یہاں تک تو کیا نا, 23 ختم, ٹھیک ہے, ہماری 23 ختم ہو گئی نا. اچھا ٹھیک ہے, اب ہم 24 پڑھیں گے نا تو میں پھر وہ کھولوں نا, آپ 24 کھول لیجیے. تو اس کا میں سٹاپ شیئر کرنے لگی ہوں اب, تو پھر میں وہ شیئر کروں گی. ٹھیک ہے, 24 تو ہم ابھی 24 کی کر لیتے سائمہ ہیں. یہ نسبی رشتے میں نے جو پڑھے ہوئے تھے وہ 7 تھے, آپ 6 کر رہے تو آپ ایک کو مس کر رہے ہو کیا؟ 6 قرآن میں ہے تہمینہ, جو سبھی دیکھیں نا قرآن میں تو 6 ہیں, 7واں کون سا ہے؟ کیونکہ 7واں میں بہن ہے نا, بہن, ماں, بیٹی, بہن, پھوپھی, خالہ, بھتیجی اور ہاں بہن ہو گئی نا, صحیح تو بہن تو یہ ہم نے کاؤنٹنگ غلط کی, 7 ہیں, 7 ہیں ٹوٹل نا. 7 ہیں, ٹھیک ہے. تو اور بہن سگی ستیلی دونوں, سب چیزوں میں سگی ستیلی دونوں ہیں. اچھا تو سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی ہو گئی, 7 ہوں گے, ٹھیک ہے. چلیں جی, میں یہ 5واں سپارہ آپ کر رہی ہوں شیئر. اچھا یہ ہماری جیسے آئی جسٹ وانٹ ٹو کلیئر ہے, ابھی ہماری محرمات ختم نہیں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ابھی یہ جو کنٹینیوس ہے, ایون تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جسٹ فورتھ اینڈ ہو گیا, ٹاپک فنش ہو گیا, ٹاپک ہیز ناٹ فنشڈ. آیا نمبر جو جز نمبر 5 کی جو ہم انشاءاللہ 24ویں آیت پڑھیں گے, یہاں سے محرمات کنٹینیو ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. ایک اور کیٹیگری کی بات کریں گے جو ہم کبھی سوچتے نہیں ہیں, وہ اب اس میں کنٹینیو ہوں گی. سوری میں ایک چھوٹا سا کوسچن پوچھ رہا ہوں, میں تھوڑا لیٹ تھی. ایک آپ نے بتایا کہ نسبی ہیں, ایک سسرالی ہیں, اور تیسرا کیا بتایا؟ ردائی. ردائی, دودھ پلانے کے. ٹھیک, تھینک یو. سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی والمحسنات سے جی چلو میں پڑھ لیتی, پڑھ لوں. جی پڑھ لیں, کیونکہ بشرا کو ڈبل لگا دیا تھا, آپ پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم وأحل لکم ما وراء ذالکم تبتغوا بأموالکم محسنین غیر مسافحین فمستمتعتم به منہن فأتوہن اجورہن فریدہ ولا جناح علیکم فیما ترادیتم به من بعد الفریدہ ان اللہ کان علیما حکیما. ومن لم, نہیں بس یہیں پہ رک جائیں. سوری میں نے دیکھا ہی نہیں, میری ٹرن تھی, میں اور کچھ پڑھنا ہے تو میں پڑھ لیتی ہوں. نہیں آپ کی ٹرن غلط لگا دی تھی. چلے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. آمنہ نیچے کرو. اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے, مگر جن کے مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے, لکھا ہوا ہے اللہ کا تم پر اور حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے, اور جو علاوہ ہے ان کے
کہ تم تلاش کرو، ساتھ اپنے مالوں کے نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس نکاح کے، ان سے تو دے دو انہیں مہران مہر ان کے مہر ان کے مقرر کیے ہوئے، اور نہیں کوئی گناہ تم پر اس میں جو تم باہم راضی ہو جاؤ، جس پر بعد مہر مقرر کرنے کے، بے شک اللہ ہے بہت علم والا، بہت حکمت والا۔ بس ہم یہیں پہ رک جائیں گے، اور امرین انشاءاللہ پھر ہم آپ کی میں ٹرن جو ہے نا نیکسٹ ویک میں لگاؤں گی، یہاں ٹاپک ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم کریں گے، اب نیکسٹ کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے، جو ہم نے کیٹیگریز کر لی۔ اب یہ کیٹیگری جو سٹارٹ ہو رہی ہے سیدھا، جو 7 کی جو بگننگ ہو رہی ہے، والمحصنات، یہ جو ورڈ ہے ہا صاد نون، حسن کا مطلب ہے، یہ کیونکہ سین نہیں ہے، صاد ہیوی لیٹر ہے، حسن اس کا مطلب ہے قلعہ، قلعے کے معنی میں آتے ہیں، کہ وہ عورت جو کہ پروٹیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 2 قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، اس کو تھوڑا ہم معنی سمجھ لیں گے اور پھر ان آیت کے کانٹیکس میں سمجھیں گے۔ محسنات وہ عورتیں کہلاتی ہیں جو کہ پروٹیکٹڈ ہیں، اور جب اسلام جب کہتا ہے جو حفاظت میں لے لی گئی ہیں، 2 چیزیں ہیں جو عورت کو حفاظت میں لاتی ہیں۔ ایک وہ عورت جو کہ خاندان سے تعلق رکھتی ہو، یعنی کہ لونڈی نہ ہو، جس کا کوئی نس نہ ہو، آگے پیچھے نہ ہو۔ تو اسلام یا جو قرآن ہے، وہ عورتیں جو کہ خاندانی ہوں، جن کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، بہنیں ہوں، جس کو خاندان کی حفاظت حاصل ہو، اس کو وہ محسنات کہتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گئی محسنات۔ دوسری محسنات وہ عورتیں ہوتی ہیں جو کہ جن کے ساتھ شادی کر لی گئی، یا وہ جن کے مرد ہوں، کیونکہ مردوں کی پروٹیکشن میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک لونڈی کی شادی ہو گئی تو وہ بھی محسنات ہوگی، لیکن اس کی ایک پروٹیکٹیو کورنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ شوہر کی پروٹیکشن میں آ گئی، مگر ابھی بھی اس کی خاندان کی اس کو پروٹیکشن نہیں ملی۔ تو جو عورتیں جو ڈبل پروٹیکشن والی ہوتی ہیں، جن کو ایک خاندان کی ہوتی ہیں، ان کے باپ، بھائی، چچا، خالہ، چچا اور تایا کی پروٹیکشن ملتی ہے، وہ ایک کورنگ، اور پھر جب ان محسنات کی شادی ہوتی ہے شوہروں کی، ان کی ڈبل پروٹیکشن ملتی ہے۔ تو ان 2 کو آپ سمجھیے گا، کیونکہ اگر انہوں نے کوئی فاحشہ کا کام کیا تو ان کی حد بھی ڈفرینٹ لگے گی۔ جو اپنی 2 حفاظت کو توڑ کے کام کرے گی اس پہ زیادہ حد ہے، اور جو صرف اپنی ایک حد کو توڑ کے کرے گی فاحشہ کا کام، اس پہ الگ حد لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کہہ رہا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ محسنات ہوں، جو کہ شادی شدہ ہوں، عورتوں میں سے، دیکھیں بار بار ورڈ آتا ہے عورتوں میں سے، مطلب کیونکہ حکم کیا آ رہا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنو، مرد تم جب نکاح کرو تو عورتوں سے کرو۔ یہ اب انکانشیس مائنڈ میں جو میں پیغام دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا اپوزٹ جو ہے وہ بنایا ہے کہ انہی کے ساتھ نکاح ہوگا۔ تو یہاں پہ ایک جو حرمت والا رشتہ ہے کہ ایک عورتیں جو ایگزسٹنگ ایک میرٹل ریلیشن شپ میں ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ وہ مرد اس کو طلاق دے یا وہ عورت کھلا لے، وہ اس خطبہ نکاح کو، وہ جو میثاقاً غلیظہ کو توڑے تو وہ دوسری نوٹ باندھے، یہ نہیں کہ ایک نوٹ باندھی ہوئی اور دوسری نوٹ ڈل رہی اور نوٹ پہ نوٹس چل رہے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو ایک مرد کے لیے ایک شادی شدہ عورت جو کہ خطبہ نکاح میں اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، ایک بات، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ بات کی، اور جو شادی شدہ عورتوں میں سے، ٹھیک ہے؟ اب کیا رہی اللہ، مگر اب وہ شادی شدہ عورتوں میں سے تو نکاح نہیں ہے، لیکن کن شادی شدہ عورتوں کو آلریڈی وہ حالت نکاح میں ہوں، ان کے ساتھ کس کے ساتھ نکاح جائز ہیں؟ وہ عورتیں جب وہ کس حالت میں آ جائیں، اللہ مگر ما، جن کے ملکت ایمان کو، مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ اب اس کانسیپٹ کو ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ یہ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے نا، اور جنگوں میں جو عورتیں پکڑی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور جن کے مرد جو ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہوتے ہیں، اگر تو وہ حکومت نے ان عورتوں کو پکڑ لیا گیا، اور ہم اس کی تھوڑی تفصیل پکڑ لیا گیا، اور اگر حکومت نے فیصلہ دیا یا تو یہ کہ ان کو چھڑا لیا جائے فدیے سے، یا ان کو آزاد کر دیا جائے، لیکن اگر وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں اب وہ سپاہیوں میں تقسیم کر دی جائے گی، تو اگر وہ شادی شدہ بھی ہے اور وہ جو تھے دارالحرب میں اس کا شوہر کافر تھا، اور اگر وہ مسلمان کے پاس آئی ہے تو وہ شادی شدہ ہے، لیکن کیونکہ اب وہ اس کے بائیں ہاتھ کی، یعنی کہ اس کی رائٹ ہینڈ کی پوزیشن ہو گئی ہے، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔
اب دیکھیں میں نے کافی سٹیپس بولے ہیں, اس کو خیال رکھنا چاہیے. ہوتا یہ ہے کیونکہ ہمیں جو اب ہم لوگ اب کریں رائٹس آف سلیوری آ رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہم کانسیپٹ کریں. ابھی ہم مین سلیوری کی بات نہیں کریں, وہ سلیو عورتیں جو کہ جنگ میں آتی ہیں. تو جنگ میں آتی ہیں تو یہ نہیں کہ ایک نے پکڑا, جیسے سپاہی ایکس نے پکڑا, اس عورت کو پکڑ لیا اور یہ میری ہو گئی, ایسا نہیں ہوتا. 1000 سپاہی مسلمان لڑے اور عورتوں پہ قبضہ کرنے شروع کر دیا, جس نے پکڑا وہ میری ملکیت ہوگی, ہوتا نہیں ہے. جنگ جب ختم ہو جاتی ہے, جو قیدی عورتیں ہوتی ہیں وہ اسلامی حکومت کی پراپرٹی ہو جاتی ہیں, ذمہ داری ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اسلامی حکومت کے پاس 3 آپشنز ہیں کہ وہ 3 کرے. ایک تو یہ کرے کہ ان کے جو جن سے وہ بلانگ کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اگر ان کو فدیہ دیں, اور اگر اسلامی حکومت راضی ہوگی کہ فدیہ میں سلیو کو چھوڑ دیا جائے پیسے دے کے, تو یہ بھی کر سکتی ہے. دوسری بات ہے کہ ان کو آزاد کر دے, کہ چھٹی دے. اور تیسری بات ہے کہ اس کے اوپر یہ رائٹ ہے اسلامی حکومت کے پاس کہ وہ جو کہ پارٹیسپینٹ تھا اس جنگ کا, اس سپاہی, یہ نہیں کہ ایکس وائی زیڈ کو دے دیا, اس سپاہی کے بھائی کو دے دیا, کہ جس طرح ہمارے ملک میں جو ہو رہی ہیں کہ وہ خاندان در خاندان تقسیمات ہو رہی ہیں. نہیں, اس نے اگر اس جنگ میں اس سپاہی نے حصہ لیا گیا ہے تو اس کو بطور انعام, اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو وہ عورت دی جائے, تو وہ اس سے شادی, اس سے نکاح کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی نکاح بھی کیا, وہ لونڈی اس کی بن سکتی ہے. لیکن کیونکہ وہ شادی شدہ تھا, تو اس کا شادی شدہ جو تھا, اگر وہ غیر مسلم عورت بھی تھی, یا وہ اگر شادی شدہ بھی تھی, تو اس میں کے لیے جائز ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ جو ورڈ الا آ رہا ہے وہ شادی شدہ کے رشتے سے وہ استثناء آ رہی ہے. بات سمجھیں؟ تو یہ بات ہے, اس کو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ پھر اگر اس کے ساتھ نکاح یا اس کے ساتھ حالت مباشرت کرنا, پھر وہ جائز ہو جاتا ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ کتاب اللہ علیکم, یہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی بک میں کر دیا ہے کہ یہ آپشن اویلیبل ہے. لیکن یہاں سے جو ہمیں 2 کور میسیجز مل رہے ہیں کہ ایک شادی شدہ عورت جو کہ آلریڈی عقد نکاح میں ہے, اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ہمارے پاس 3 مین کیٹیگریز تھیں, اور ایک جو کیٹیگری جو الگ سی ہے ادرز والی, اس میں وہ شادی شدہ عورت آ رہی ہیں. مگر وہ ان شادی شدہ عورتوں سے تم کر سکتے ہو جو کہ اب تمہاری رائٹ ہینڈ پوزیشن ہو گیا ہے. اور ہم رائٹ ہینڈ پوزیشن کا بھی ہم نے رول پڑھ لیا کہ وہ کیسے آ گئی, یعنی کہ آپ ہر ایک پہ بس گریب کر لیا, میری نظر اس پہ تھی اور کتاب اللہ علیکم, یہ تم پہ یہ یہ لکھ دیا ہے, لکھا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا, اس سے تم لیفٹ رائٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وَأُحِلَّ لَكُمْ, اور حلال کر دیا ہے, لکم تمہارے لیے, ما وہ جو وراء علاوہ ہے, ذالکم ان سب رشتوں سے. دیکھیں اب اس بات کو نا ذرا ہم سمجھیں گے. ہم کہتے ہیں, ہم ایک نارمل, ہمیں حلال حرام کی بات کر رہی ہوں, میرا بھی بچہ سم ٹائمز یہ بات کر رہا ہوتا ہے, او ہو مما یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, میں مارشمیلو نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, وہ نہیں کھا سکتا, اتنی ساری چیزیں حرام ہیں. اگر آپ دیکھیں مین حلال حرام کے قواعد کو, تو اللہ تعالیٰ نے نا کھانے کو بھی ہو گیا اور نکاح کی بھی, میں دونوں کی مثال دیں, کھانے کی بھی اور نکاح کی بھی, اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے, اور اس کے علاوہ ہر چیز کو حلال کر دیا. اب کھانے میں جو مین کور چیزیں ہیں کہ ہم سور نہیں کھا سکتے, جن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ کے بغیر نام لیا گیا ہو, یا مردہ ہوں, یا وہ کچھ کیٹیگری میں مردہ ہوئی ہوں, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال کر دیا. پوری دنیا کے کھانے پینے ہمارے لیے حلال ہیں. اسی طرح پینے کے لیے شراب کا پانی حرام ہے, پیشاب حرام ہے, خون حرام ہے, اس کے علاوہ ہر پینے کے مشروبات ہمارے لیے حلال ہیں. تو حلال حرام میں کچھ چیزوں پہ بند لگ جاتی ہے, باقی ساری چیزیں دنیا کی حلال ہیں. اب آپ واقعی میں شراب کی طرف جا رہے ہیں, باقی میں اتنے آپ کے پاس مشروبات ہیں, آپ بس نے اسی کو لے کے پکڑ لیا آپ نے, اور باقی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو نہیں کرے. تو یہ کانسیپٹ ہے حلال حرام کا. اسی طرح نکاح میں یہ جو عورتیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں اور آیت نمبر 24 میں وہ جو کیٹیگریز بتائیں جن کو ہم نے باکس کیا ہے, ان کے علاوہ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اس کے علاوہ جو بھی ہیں, اتنی دنیا کی ساری 1000 لاکھوں عورتیں پڑی ہوئی ہیں, ان میں سے سب تم پہ حلال ہیں سوائے ان کے. تو اس میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اب جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ان سے کیا ہم ان سے نہیں کر سکتے, ان سے نہیں کر سکتے, تو بھائی اس کے علاوہ ساری تمہارے لیے حلال ہیں. جو ہم کیسز پڑھ رہے ہوتے ہیں, انسیسٹ کے باپ نے اس سے کر لیا, بیٹی سے کیا تمہیں وہی ملی تھی بھائی, پوری زندگی پوری دنیا کی عورتیں تمہاری مر گئی تھی کیا؟ تو یہ والی بات ہے کہ اسلام یہ بڑا کلیریفائی کرتا ہے کہ کچھ چیزوں کو حرام کیا گیا, باقی سب کو جو ہے حلال کر دیا گیا. یہاں پہ یہ بات سمجھ آ گئی اس کا کانسیپٹ. پھر آگے پڑھتے ہیں. ان یہ کہ
تبدغو تم تلاش کرو بھی اموالکم ساتھ اپنے مالوں کے محسنینہ نکاح میں لانے والے غیر مصافحین بدکاری کرنے والے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اب تمہارے لیے جو حلال کر دی گئی ہیں نا عورتیں تم ان کو اپنے مال کے ذریعے سے تلاش کرو. یعنی کہ تم جب ان عورتوں سے نکاح کرو تمہارا مائنڈ بننا چاہیے کہ تم نے بچوں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے, مفتے میں کوئی چیز نہیں آنی. یعنی کہ تم نے کیا کرنا ہے, اب اس میں 2 چیزیں آنی, تم نے اس کی کفالت کرنی, کفالت کا ورڈ نہیں کروں گی, تم نے اس کی باد و نموش کہتے ہیں نا, کہ تم نے اس کی ٹیک کیئر کرنا ہے. یعنی کہ تو تم اپنا مال خرچ کرو گے نا, ایسے تو نہیں نا کہ تم اس کو سڑک پہ رکھ دو گے. گھر ہونا چاہیے, کھانے پینے کا سامان ہونا چاہیے, اس کو پہنانے کے کپڑے ہونے چاہیے, اور سب سے پہلی بات مہر کی کوئی رقم ہونی چاہیے. تو تم تلاش کرو, تم ڈھونڈو, تم نکاح کے لیے ان ساری عورتوں میں وراء ذالکم تم ڈھونڈو, تم تلاش کرو اپنے مال میں سے. اور کس کو ڈھونڈو؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک احسن کیٹیگری بتائی, محسنینہ, ان عورتوں کو ڈھونڈو جو کہ ایک حصار میں ہو, جو کہ نکاح کرنے کی خاندانی ہو. پہلی تو پریفرنس اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ محسنین کو ڈھونڈو, جن میں نے کیا بتائی تھی, پروٹیکشن کہاں سے آتی ہے, خاندان سے آتی ہے, شوہر سے آتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے شوہر والیوں کو تو تم نہیں ڈھونڈو گے, لیکن تم محسنین کو ڈھونڈو جو پروٹیکٹڈ ہیں. اب غیر محسنین ان کو نہ ڈھونڈو جو کہ بدکاری کرتی ہیں. اب اس میں پری جاہلیہ ایرا میں کیا ہوتا تھا, جو لونڈی ہوتی تھی وہ کیا کرتی تھی, کیونکہ اس کے پاس ایک گرفت نہیں ہوتی تھی خاندان کی اس پہ تو وہ کیا کرتی تھی, وہ اس کے لونڈی کا میں بتا رہی ہوں, وہ جو تھی بدکاری کرتی تھی, جو بھی اس کے ایک تو اپنے مالک کے ساتھ جو ہونا تو یہ چاہیے اکارڈنگ ٹو اسلام یا اکارڈنگ ٹو ایتھیکل رولز کہ اگر وہ ایک مالک کی لونڈی ہے تو اسی کے ساتھ مباشرت جائز ہے. وہ نہیں کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کرے, اس کے دوستوں کے ساتھ کرے, اس کی کرے. ایکچولی جب وہ لونڈی جب بائے ہاتھ کی پوزیشن جب آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہے نا وہ لونڈی, تو وہ اس کے مالک ہی کی ہوتی ہے, وہ اور کسی اور کی نہیں ہوتی. وہ یہ بات زمانے جاہلیت میں بھی بات تھی, لیکن ہوتا یہ تھا کہ لونڈیاں کیونکہ ان کے پاس دوسرا احسار نہیں ہوتا تھا حفاظت کا, تو وہ لیفٹ رائٹ غلط کرتی تھی, ان ایتھیکل کرتی تھی, لیکن وہ زنا کرتی تھی. تو یہاں پہ مردوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ تم اپنا تلاش کرو, تم ڈھونڈو, تم اپنی ایفرٹ لگاؤ. اور آج کل ہمارے خاندان میں انڈائریکٹ ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے, وہ مائیں بہنیں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. تو تلاش کرو بھی اموالکم, مالوں کے ساتھ, کس کے ساتھ, وہ حفاظت والی خاندانی ڈھونڈو, کیونکہ خاندان کی جب حفاظت ملتی ہے تو وہ جگہ جگہ وہ عورت جو ہے اپنا منہ نہیں ڈالے گی. غیر محسنین, بدکاری اور انڈائریکٹلی ایک کے ایک لونڈی کی طرف کیے جا رہے. بہتر تو ہے کہ تم احسار والی عورتوں سے شادی کرو, نہ کہ لونڈی سے. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے مومن مردوں کو. فما, تو جو استمتعتم, تم نے فائدہ اٹھایا بھی ساتھ اس کے, منہن, اب جب تم نکاح کا فائدہ اٹھا لو. دیکھیں ورڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فائدہ کا کرتا ہے. جب بھی ہم اپنی کنورسیشن میں کہتے ہیں ہی یوزڈ می, یہ ورڈ عورتیں یوز کرتی ہیں نا, ہی یوزڈ می, وہ جو مینٹیلٹی اس کو 1400 ایئرس پہلے اللہ تعالیٰ نے کیپچر کی ہوئی ہے. جو عورت کہتی ہے نا یو ہیو لٹرلی یوزڈ می, یہ آج کی وکیبلری نہیں, یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم جب ایک عورت کو یوز کر لیتے ہو تو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے, منہن, اپنی عورتوں میں سے, فآتوہن, تو تم ان کو دو, اجورہن, مہر ان کا. اور مہر کے لیے ہم نے کتنی وکیبلری, صدقاتہم کی بھی وکیبلری تھی, نہلہ کی بھی وکیبلری تھی. اور اللہ تعالیٰ اس کی کیا ایگجیکٹو یہاں پہ صفت کیا بتا رہے, اس اجر کا, اس اجرت کا. فریدہ, مقرر کیا گیا, فرض کیا گیا. مہر جو ہے مقرر ہے, چھوٹے بڑے پہ اپنی اس کی استطاعت کے مطابق, لیکن یہ لازم ہے, تم نے دینا ہے. اس کی کوئی حلیہ بہانہ حجت نہیں ہے. لیکن پھر یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ ایک تھوڑا سا استثناء دے دیتا ہے, ایک ایکسیپشن دے دیتا ہے, یا تھوڑا سا آپ کہنے لیوائے دے دیتا ہے. ولا, اور نہیں, جناح, کوئی گناہ. اور جناح کہتے ہیں بیسیکلی ایک پر کو, ایک پر بھی تو ایک طرف جھکتا ہے نا, تو گناہ بھی ایک طرف جھکاؤ کہہ دیتے ہیں. تو آپ کبھی آگے بھی پڑھیں گے کہ جناح کا ورڈ آ جاتا ہے جھکاؤ کی طرف, یا پرندے کے پر کی طرح. تو جھکاؤ کا مطلب ہے گناہ, اور نہیں کوئی جھکاؤ, نہیں کوئی گناہ, علیکم, تم پر, فیما, اس بات میں, اجورہن, فریدم میں, تراضیتم, کہ تم باہم راضی ہو جاؤ, بھی, جس پر, من بعد فریضہ, مہر مقرر کرنے کے بعد. سب سے پہلے اس کا یہ کہا گیا کہ تم نے تو سب سے پہلے ولی کے ساتھ عورت کے ایک مہر کو مقرر کرنا ہے. ایک بات ہو گئی مقرر, ٹھیک ہے. لیکن اب تمہاری جو تھی نا, اب تم ادائیگی نہیں کر سکے, لیکن میاں بیوی میں آپس میں کوئی باہمی رضامندی ہو گئی, جس میں بیوی نے اپنی باہم رضامندی سے یہ کیا کہ نہیں, رقم ہوئی تھی 5000, آپ مجھے 2000 دے دیجیے, ٹھیک ہے.
تو وہ 2000 پہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک کلوز دے دیتا ہے کہ اس میں باہم رضامندی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زور زبردستی سے کہ مہر معاف کرا لیا, جو ہمارے ملکوں میں, ہمارے شہروں میں اور ہمارے آس پاس میں ہوتا ہے کہ جی اس نے بیوی نے معاف کر دیا. تو بھائی بیوی نے معاف نہیں کیا تھا, وہ اس کے ولی نے معاف کر دیا. بیٹی کو تو کہا کہ بیٹی معاف کر دو, لیکن ولی نے شوہر کے ساتھ اپنی ڈائریکٹ کر دی تھی اور سارا مہر جو تھا وہ ولی کو چلا گیا. تو یہاں پہ جو مین بات جو ہم نے سیکھنی ہے وہ یہ کرنی ہے, تم آپس میں اگر باہم رضامندی سے اس مقرر کیے گئے مہر میں سے کچھ نیگوسیشن کا ورڈ از ناٹ رائٹ, کچھ اگریمنٹ کر لیتے ہو تو وہ اس پہ تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا کلاس چھوڑ دیا ہے کہ اگر بیوی جو ہے کچھ بھی اس کے ساتھ جو مقرر کیا گیا تو اس میں لیفٹ رائٹ کرتی ہے اور رضامندی سے کیا گیا ہے تو دیٹس اوکے. اب اس میں اللہ تعالیٰ تفصیل میں نہیں گیا, لیکن جو مین شرائط آ رہے ہیں کہ باہم رضامندی ہونی چاہیے ایک دوسرے کی, اور وہ فکسڈ اماؤنٹ میں سے ہونی چاہیے. پہلے تو فکسڈ ہونا چاہیے, اب یہ نہیں کہ فکسڈ ہی نہیں ہو اب تو معاف کر دو بھائی, تو پہلے فکسڈ ہوگا تو اسی میں سے نیگوسیشن ہوگی نا, یا اسی میں سے اگریمنٹ ہوگی. تو یہ والی بات بتائی جا رہی ہے. اور ان اللہ کان علیما حکیما, اور بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے, علم والا ہے, جو مہر رکھ رہا ہے اور جو ساری تمہیں حکمت اور حدود بتا رہے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حکمت رکھتا ہے. تو یہاں پہ میں اینڈ کروں گی. جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی, اگر آپ لوگ بہت انٹرسٹیڈ ہیں اس کو آگے پڑھنے کے لیے تو ڈاکٹر آمنہ آپ ذرا پلیز اس کو انشیئر کریں گی. میں ایک چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی پلیز. یہ بہت پوچھا جاتا ہے کہ لانڈری کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور محسنات کے, تو میں چاہتی اگر آپ لوگوں کے پاس مولانا مودودی کی تفہیم القرآن ہے نا, تو اس میں سے اس کا میں شیئر کر رہی ہوں, اس میں سے آپ لوگ اس کی ایکسپلینیشن پڑھ لیجیے گا تو بہت کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ لانڈری کا اور محسنات کا. یہ تفہیم انشاءاللہ میں اس کا شیئر کروں گی. تو اس میں جب یہ آیت آتی ہے نا, آیت نمبر 24, والمحسنات من النساء الا ما ملکت, تو مولانا مودودی نے بہت اچھی ایکسپلینیشن کی, اور اس سے میرا کانسیپٹ کلیئر ہو. اتنی بڑی تھی کہ میں پڑھنا نہیں چاہتی, لیکن آپ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں انہوں نے یہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے 44 حاشیے میں کہ یعنی کہ جو عورتیں جنگ میں پکڑی جاتی ہیں اور ان کے کافر شوہر ہوں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا, اور جو لانڈری جو ہوتی ہے اس کے ساتھ ایکچولی معاملہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں وہی ایکسپلین کر رہی تھی کہ وہ جو عورت جس شخص کے حصے میں دی جاتی ہے صرف وہی اس کی تمتع یعنی کہ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے, کسی دوسرے کو اس کو ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں ہوتا. اور اس عورت سے جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی جائز اولاد سمجھی جاتی ہے. مطلب یہ سارے فیکٹس ہیں, رولز بتائے گئے ہیں, یہ نہیں کہ لیفٹ رائٹ ہر کوئی آئے اپنی اور لانڈری پہ حق جمانا شروع کر دے, اس کے اسلام نے کوئی بتائے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. دعا عروسہ انشاءاللہ آپ کا. آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی آ رہی. جی میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی ماشاء اللہ آپ تو سب اتنی خاموشی سے سنتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں بول. ہم لوگ یہ دعا نمبر 5 پڑھیں گے, اس کے بعد دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں فقر, فاقے, قلت اور ذلت سے, اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں. اس میں صرف ایک بات اس میں ایڈ کروں گی جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں. فکر, ہم لوگ کچھ لوگ فکر پڑھتے ہیں, یہ فقر ہے, فقر فاقہ سے. اور دوسری بات ہے یہ اظلمو اور اظلمو میں فرق ہے, ایک ایکٹیو وائس ہے اور ایک پیسو وائس ہے, یعنی کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے. تو اظلمہ ایکٹیو وائس ہو گئی اور اظلمہ پیسو وائس ہو گئی. تو اس ان لفظ کی بھی حرکات کو ذرا غور سے پڑھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. جزاک اللہ خیر. دعا کروانا ہے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر کبیرہ
वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम व असीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अला अस्हाबि सय्यिदना मुहम्मदिन व अला अज़वाजि सय्यिदना मुहम्मदिन व अला ज़ुर्रिय्यति सय्यिदना मुहम्मदिन व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूली ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रसूली व क़ालू समिअना व अताना ग़ुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना नसीना औ अख़्तना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ऐ अल्लाह ताला, ये ज़िलहज का बाबरकत महीना है, इस महीने को हमारे लिए मुबारक साबित कर दे और हमें इस्सार और क़ुरबानी का जज्बा अता फ़रमा। ऐ अल्लाह, तू हमें अपनी औलाद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या रब, तेरे समद नाम के साथ, तेरे अज़मत वाले नाम के साथ हम ये दुआ करते हैं कि हमारी औलाद के अहवाल को दुरुस्त कर दे, इनकी उम्रों में, इनकी सेहत में, इनकी सलामती में, इनकी ईमान में अपनी रज़ा के साथ तू बरकत अता फ़रमा दे या रब्बिल आलमीन। तू अपनी रहमत से इनको हर बला, हर गुनाह, हर गुमराही, हर परेशानी, आफत, नागहानी से इनको हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, तू इनकी हिफाजत फरमा सामने से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, ऊपर से और नीचे से। ऐ परवरदिगार, इस ज़िलहज के महीने में हम में से बहुत से मुसलमानों पर आपके घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। या अल्लाह, तू हमारे गुनाहों की हमें इतनी सख्त सज़ा ना दे। तू गफूर रहीम है, तू अपनी शान करीमी से हम तमाम मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हम मुसलमान इस वक्त बेशुमार बुराइयों में और गुनाहों में डूबे हुए हैं। हम से बहुत सारे लोग हराम और हलाल का फ़र्क भूल गए हैं। अखलाकी बुराइयों में जो हैं ये मस्त हैं, अपने दीनी फ़राइज़ से गाफिल हैं और इस दुनिया को हमेशा रहने की जगह तस्वुर करके आपका खौफ भुलाकर तुझसे दूर हो गए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें हिदायत अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, तू हमें सीधी राह दिखा दे। हमें हर वक्त अपनी मौत को याद करने वाला बना दे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करने वाला बना दे। हमें आजमाइशों से बचा ले और अपने ग़ज़ब और गुस्से से महफूज रख। या अल्लाह, तू हमें इन लोगों में शामिल फरमा दे जिन्हें तू हिदायत अता फरमाता है और सिराते मुस्तकीम पे चलाता है। जो तौबा करते हैं तो तू उनकी तौबा को कबूल करता है और उन जैसा बना दे जो तेरा खूब शुक्र अदा करते हैं और अपनी ज़बान को तेरे ज़िक्र से तर रखते हैं। या रब्बुल आलमीन, तू हमें शाकिरीन में, साबिरीन में, मुत्तकीन में और स्वालिहीन में शामिल कर दे। हमारे घरों में सुकून और बरकत अता फरमा दे या रब्बुल आलमीन। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें हर हाल में ईमान और इस्लाम पे मजबूती से कायम रखना। तो हमें अपना खौफ और डर अता फरमा जिससे छोटी और बड़ी नाफरमानी से हम बच जाएं। या रब, तू अपने से हमारा ताल्लुक मजबूत बना के रखना। ऐ रब्बुल करीम, सूरह निसा में आपने जो हमारी इस्लाह और फलाह के जो क़वानीन मुक़र्रर फरमाए हैं, बेशक इसमें हमारी भलाई और बेहतरी है। हमें इन अहकाम की पाबंदी, अतात और फरमाबरदारी नसीब फरमाना। आमीन। ऐ अल्लाह, हमारी मदद फरमा कि हम दूसरों के हकूक़ से गाफिल ना हों और हर किस्म के जुल्म और ज़्यादती से हमें बचना नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, बिलाशुबा आप अलीम और हकीम हैं। आप बंदों की मसलहतों से उनके नफ़ा और नुकसान को आप खूब जानते हैं। आप हमारी मदद फरमा दें और हमें हर किस्म के नुकसान से बचा लें। या अल्लाह, तू हमें किसी पे बोझ ना बनाना और आखिरी वक्त तक हमें चलते हाथ पैर से उठाना। आमीन। अल्लाह ताला, तू हमें किसी का मोहताज ना करना। आखिरी वक्त पे हमें कलमा तैयबा नसीब करना। आमीन। मौत की सख्ती से बचा लेना। परवरदिगार, हमें कब्र के अजाब से महफूज रखना। हमें क़यामत के दिन की सख्ती से बचा लेना और जहन्नम की आग से महफूज कर देना। अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जन्नी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ाबिला।
صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. بہت پیاری دعا, بہت پیاری دعا. Thank you. آمین ثم آمین. ثم آمین.